السلام علیکم، مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا، اور آج ہم بات کریں گے آج کی اہم ترین اپڈیٹس جو کہ کل شب جو کچھ ہوا، جس طرح سے 8 فیب 2024 کے الیکشنز ہوئے تھے۔ 48% گیلپ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ٹرن آؤٹ تھا، اور ابھی جس کو ریفرینڈم قرار دیا جا رہا ہے ضمنی انتخابات، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر رکھا تھا میجورٹی حلقوں میں، اور ہری پور سے انہوں نے جو الیکشن ہے وہ کنٹیسٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کا 129 کا حلقہ ہے وہاں سے، اور وہ بھی اس لیے کہ جو سابق گورنر ہیں نیاز صاحب، ان کی ڈیتھ کے بعد سے یہ سیٹ جو ہے خالی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے یہ پی ٹی آئی نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اچھا جی، اس کو ریفرینڈم قرار دیا جا رہا ہے، لیکن جو 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا جس میں بلہ بھی چھین لیا اور باقی ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی، ہم سب نے دیکھا تھا، کھمبوں کو ووٹ پڑے تھے، اس کو پھر پتہ نہیں کیا قرار دینا ہے، جس میں کہ نون لیگ پر جو ہے وہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ایکچولی شاید وہ 17 کے قریب ہی کوئی سیٹیں جیتے تھے۔ تب صورتحال یہ بن گئی ہے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ بھی تنقید کی کہ جس طرح سے 8 فیب 2024 کے جو عام انتخابات تھے اس میں جس طرح سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ہیں، انہوں نے جو تقریر کی تھی، آج سی ایم جو پنجاب ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کی جو گفتگو کی ہے، تو دونوں میں سملیرٹی ہے۔ اب اس سملیرٹی میں دیکھیں کہ کیا واقعی نون لیگ نے اتنی زیادہ خدمت کی ہے، اور جس طرح سے مریم نواز کے پلڑے میں کارکردگی آ گئی ہے کہ اس میں قبولیت کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہے، اور مقبولیت جو ہے انہیں کی ہو گئی ہے۔ تو یہ دو اہم سوال ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سے الزام عائد کر رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، قاسم گیلانی بھی ٹویٹس کرتے رہے، اور ندیم افضل چند سمیت جتنے بھی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ لوگ یہ کہتے پائے گئے کہ یہ شفاف الیکشنز نہیں تھے۔ بائی دا وے یہ بھی ایک مت ہے جی، جو ضمنی انتخاب ہوا کرتا ہے، جب جس کی حکومت ہوتی ہے وہی جیت جایا کرتا ہے، یوزلی یہی تاثر ہوتا ہے، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو یہ تاثر ٹوٹ گیا تھا۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تب شفاف الیکشن ہوئے تھے یا اب ہو رہے ہیں، یہ ہے کیا ماجرا اور معاملہ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے ہری پور کا الیکشن ہوا، اور سی ایم جو سہیل آفریدی ہیں ان کو اس بات پہ نوٹس ہوا جی آپ نے ڈرایا دھمکایا ہے عملے کو، جس طرح سے الیکشن کمیشن نے جو عام انتخابات تھے وہ کنڈکٹ کرائے تھے، تو اس طرح سے اب جو کنڈکٹ ہے اس پر بھی سوال اٹھ گئے۔ ایک تو بات واضح ہو گئی ہے، جس طرح سے کم ترین ٹرن آؤٹ تقریباً 15% جو ہے وہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اب اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعی ٹرن آؤٹ تھا یا نہیں، اور اس کو کتنے فگرز کو فیچ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار جو ہے وہ فیئر انتخابات کرانا ہے۔ آپ جتنے بھی ٹاک شوز جس بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی لیڈر سے کارکن سے بات کر لیں تو آپ کو یہ کام سا گھسا پٹا جملہ ملے گا، پاکستان میں تو کبھی صحیح الیکشن ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب صحیح الیکشن کمیشن آف پاکستان جس ادارے کی ذمہ داری ہے وہ نہیں کروا سکتا، تو ان کا پھر اتنے لاکھوں کروڑوں کا جو بجٹ ہے وہ جو لے رہے ہیں، اور پھر جس طرح سے میرے خیال میں اگر کوئی نشست خالی ہوتی ہے، یا جس طرح سے 9 مئی میں سزائیں دی گئی ہیں، فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا ہے، یہ الگ سے ایک لانگ ڈیبیٹ ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو جو عددی کہہ لیں کہ سیٹس ملی بھی ہوئی ہیں ان کو بھی کم کر کر کے جس طرح سے سمپل میجورٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو دلوائی جا رہی ہے۔ ایک شنید یہ بھی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جس میں این ایف سی پر بھی کٹ لگنے جا رہا ہے کہ دہشت گردی اور خاص طور پر سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کا جو بجٹ ہے، وہ جو اخراجات ہیں وہ صوبے بھی برداشت کریں، تو کیا اب صوبے بھی اس حساب سے جس حساب سے ان پر ایکسپینس ہو رہا ہوگا، یا جتنی دہشت گردی ہوگی، جتنی فوج، جتنی ایف سی اور دیگر ادارے اپنی خدمات انجام دے رہے ہوں گے، تو خیبر پختونخوا اور اگر پھر ہم اس کی بات کریں بلوچستان کی، تو وہاں کی صورتحال سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، تو کیا این ایف سی میں اس حوالے سے کوئی 10% جو کٹ ہے، رقوم جو پر پرسن ملتی ہیں وہ کم ہونے جا رہی ہیں، اور کیا پیپلز پارٹی جو ہے اس کو قبول کر لے گی، جس طرح سے دھاڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اب کچھ سیٹیں شاید تقریباً 170 کے قریب تو جو اتحادی ملا کر پیپلز پارٹی کو نکال کر پی ایم ایل این کے پاس آ گئی ہیں، تو شاید لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اور بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور پھر کوئی ایسی وہ صورتحال بن جائے گی کہ شہباز شریف کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آنے والی 28ویں ترمیم میں شاید پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن کے بینچز پر نظر آئے گی اور حکومت یہی چلتی رہے گی۔ آپ اس فارمولے کو ذرا ریڈ کیجئے، اور کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے 2.5 سال کا فارمولا طے ہوا تھا، تو شاید وہ بھی جو ہے 2.5 سال کا وہ مکمل نہیں ہو پایا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں یہ جو 28ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بدلے کیا بارگین کیا گیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو نیکسٹ وزیر اعظم بنانے کے لیے جس طرح سے پی ایم ایل این کوشش کری ہے کہ مریم نواز وزیر اعظم ہوگی، کیونکہ ایک چیز تو عوام نے بھی دیکھ لی ہے، ہم سب نے دیکھ لی ہے، صحافیوں نے، سیاستدانوں نے، سب نے دیکھ لی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی میں کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹرو ڈیموکریٹس ہیں، وہ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ خاص طور پر الیکشن سے تو اب ہمارا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، تو کیا
اگر آپ نے فیلڈ سیٹ کر کے فکس میچ کھیلنا ہے تو جس طرح سے عمران خان ویسے بھی الزام عائد کرتے ہیں پی ایم ایل این پر، تو کیا یہی چلتا رہے گا؟ اور ایک طرف ہمیں یہ نعرہ نظر آیا مینار پاکستان پر نظام بدل دو، تو یہ جو جماعت اسلامی ہے یہ کس کی پچ پر یا کس کی وکٹ پر کھیل رہی ہے؟ کہیں یہ جو آہستہ آہستہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے وفاقی آئینی عدالت سے لے کر اس نظام سے اعتبار اٹھانے کے لیے، تو کیا ہم کہیں دھیرے دھیرے صدارتی نظام کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ لیکن پھر اگین سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں صدر زرداری کو اگر عہدے سے ہٹایا جاتا ہے تو پھر کیا کوئی طاقتور ترین شخصیت جو ہے وہ صدر ہوگی، ساری پاورز ان کے پاس ہوں گی، یا پھر جو اسیر اڈیالہ ہے اس کو بھی موقع ملے گا دوبارہ سے انٹری مارنے کا؟ اور جس طرح سے جیل میں رہ کر انہوں نے پاکستان کی سیاست کو گرمایا ہوا ہے، تو کیا وہ واپس آ کر بھی کوئی ایکٹیو رول اس سینس میں کہ ان کا بھی اس طرح سے حصہ ہوگا، ان کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ان کی پارٹی کی وہ ختم ہو جائے گی؟ اب اس ساری صورتحال میں ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے، جس طرح سے ندیم افضل چند ہے، شائفہ خان عباسی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، سعد رفیق ہیں، ایون خرم دستگیر ہیں، یہ بڑے بڑے نام تھے جن کو پارلیمنٹ سے باہر کر دیا گیا، جن کو نہیں جتوایا گیا، جن کی بھی قبولیت ہوئی نا تو ان کی قبولیت نہیں ہوئی۔ جس طرح سے محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا ہے، ایون یہ تک خبریں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اسپیکر ایاز صادق ہیں ان کی ثوابدید ہے، وہ چاہیں تو مولانا فضل الرحمان کو بھی جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کرنا تھا تو پھر اسیر اڈیالہ نے یہ حکم کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے محمود خان اچکزئی کا حکم کیوں دیا؟ اسی طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عدد ادھر سے ادھر کیے جا رہے ہیں تو یہ کمپوزیشن وہ ہے جو سوٹ کرے گی۔ کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کہاں سے سیاست میں کود پڑا ہے، یہ سیاست تو تھی دو پارٹیوں کی، خاص طور پر جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آتی ہے، اور وہ میری باری تمہاری باری جس کو مساق جمہوریت بھی کہا جاتا ہے، اسی کے تحت جو ہے یہ ساری چیز کی جاتی تھی۔ تو کیا یہی چلتا رہے گا؟ اور اگر واقعی میں جین زی نیپال میں، بنگلہ دیش میں اور دیگر جگہوں پر یہ کر سکتی ہے تو کیا پاکستان میں بھی کر سکتی ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جو کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر اٹھا چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ لوگ نکلیں گے۔ تو کیا کہیں لوگ اب اس نظام کے سے ظاہر ہے وہ افسردہ تنگ ہو گئے ہیں، ان کو نہیں ریلیف مل رہا، تو وہ کہیں نکلنے تو نہیں جا رہے؟ کیا فروری میں کچھ ایسا بڑا تو نہیں ہونے جا رہا؟ جڑواں شہروں میں سے کسی بڑے شہر کا رخ تو نہیں کیا جا رہا؟ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آنے والے ہم دنوں میں دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، چاہے الیکشن کمیشن ہو، پارلیمنٹ ہو، سینٹ ہو، یا پھر آئینی عدالتیں ہوں یا دیگر سادہ عدالتیں ہوں، سپریم کورٹ ہو، عوام کا واقعی میں اعتبار اٹھ چکا ہے، کیونکہ آئے روز کی مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر رکھا ہے، اور عوام کی بات کوئی بھی نہیں کرتا، اپنا فکس میچ لے کر چل رہے ہیں۔ اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام جو ہے اس فکس میچ کو مسرت کرنے جا رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا پھر عمران خان ایز اے صدر قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا پھر اسی مقبولیت کے ساتھ ہی وہ اپنا سیاسی رول پلے کرتے رہیں گے۔ فوزیہ کلثوم رانا کو آج کے لیے اجازت دیجیے، مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے۔